الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورہ مبارکہ رات آیت نمبر 43 اللہ علیہ السلام میں منکرین رسالت کو جواب مسکت دے رہا ہے، ایک ایسا جواب کہ جس کے بعد کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ رسول کی رسالت کے منکر کو اللہ کافر کہہ رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں، جو آپ کو رسول نہیں مان رہے، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ اللہ کے ساتھ وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر اللہ اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں اللہ نے اپنے ساتھ جسے گواہ رسول بنایا ہے اس کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ مکمل کتاب کا علم ہے۔ کتاب میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی ہر زمانے میں جب بھی نبی کی رسالت کا انکار ہوگا تو گواہی کے لیے اللہ ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ یعنی ہر زمانے میں ایک عالم کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو ہر زمانے میں ایک عالم الکتاب کا ہونا ضروری ہے، تو ہم جب ان صاحبان علم الکتاب کی فہرست بناتے ہیں تو سب سے پہلا نام نامی علی، دوسرا نام نامی امام حسن مجتبیٰ، پھر یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور انجمن تشکیل پائے گی، تیسرا نام نامی امام حسین۔ لہذا امام حسن فرمائیں گے ان اخ الحسین کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، میرا بھائی حسین وہ ہے، بھائی میں تعریف کروں آپ کوئی منقبت لکھیں یہ بھی ثواب کی بات ہے، مگر امام کی تعریف اگر امام کرے اس کا حسن ہی کچھ اور ہے۔
لہذا امام حسن فرمانے ان آخر حسین کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اب بھائی بات ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جو اس مکتب کے پرانے شاگرد ہیں، جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی ہو، انہیں میٹرک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہیں جو ہیں تو پرانے خاندانی، مگر کیونکہ مجلس میں موسمی آتے ہیں تو موسمی شرکت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوالات ذہن میں چھوڑتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے محترم مجمع سے کہ کہیں بھی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی کے طالب رہنے چاہیے، مگر مجلسوں میں کوتاہی نہ ہو، مجلسوں میں شرکت بھرپور رہے، اس لیے کہ یہ مکتب ہے، یہ پورا ایک مدرسہ ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ باب المراد اس کا ایک کیمپس ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات۔ ہر زمانے میں عالم الکتاب کا ہونا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ضروری ہے۔ اب اگر کسی کو نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ ان ہستیوں کو دیکھنے کے لیے ویسے بھی چشم سر دھوکہ کھا جاتی ہیں، چشم جان صحیح بتاتی ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور ہیں، اور اپنی سر پہ سجی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے اور ہیں۔ یہ آنکھیں تو ویسے ہی دھوکہ کھاتی ہیں، یہ تو دکھاتی کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ میری پرانی مثال ہے، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ دور سے لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، مولانا کو دیکھو، وہ دیکھو، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بچہ، مثال دے رہا ہوں، یہ بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ میں اسی مرحلے پر نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کسی طرح سے کوئی تناؤ کا ماحول بنے، مگر یاد رہے 360 ممبران اسمبلی کے ہاؤس میں 25 لوگوں سے چور رستے سے بل پاس کروانا، ہم حسینی چشمے جان سے دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ بل کہاں سے آیا ہے، اور یہ جہاں سے بل آیا ہے نا، ہم اسی بل میں ڈال دیں گے۔ کنونشن سینٹر میں ہونے والے ایک اجلاس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔
شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان پر بات کریں. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. اگر زور دھوس دھرنا اجتماع کی صورت میں بل پاس کروانے کا تم 2 دن پہلے اعلان کر چکے ہو تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اور تم شوق سے اس ملک میں دھرنا دو اور اس بل کو پاس کرواؤ تو پھر ہم نے 150 کتابوں کی فہرست مرتب کر لی ہے. جو پاکستان میں چھپتی ہیں, ناشر بھی پتہ ہے, مؤلف اور مصنف بھی معلوم ہیں, جن میں نبی کی, اہل بیت نبی کی اور اصحاب مصطفیٰ کی توہین ہے. 200 سے زیادہ موجودہ حاضر موجود حی زندہ خطیبوں کے کلپ موجود ہیں جنہوں نے نبی کی, آل نبی کی اور اصحاب نبی کی توہین کی ہے. پھر تم وہاں دھرنا دینا بل پاس کروانے کے لیے, اور ہم وہاں دھرنا دیں گے کہ ان کتابوں اور ان کلپوں پر FIR کاٹو تو بل پاس کرو. ہمارے پاس اس باب میں, ہم اس باب میں غنی ہیں. ہمارے پاس مواد بہت زیادہ ہے. تمہارے حق میں ہے کہ اس ڈبے کو بند رہنے دو, ورنہ جو سانپ نکلیں گے وہ پورے ماحول کو ڈستے چلے جائیں گے. زور تو حوص کی بنیاد پر نہیں. ہم سے زیادہ ناموس مصطفیٰ کا دفاع اور ناموس آل مصطفیٰ کا دفاع اور ناموس صحابہ کا دفاع کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تم تو 2 جلسے کر کے چیک کلیئر کروانے کی بات کرتے ہو. ہم 1400 سال سے مجلس ہی ناموس مصطفیٰ پہ کر رہے ہیں. یہ مجالس, یہ محرم, یہ ایام اذان ناموس مصطفیٰ کے دفاع میں. کیا ہوا تھا ناموس مصطفیٰ کے ساتھ؟ اسی کی وجہ سے تو یہ عزاداری ہے. لہذا یاد رہے کہ جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی بدل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ بل کہاں سے آیا ہے. سمجھداری, پاکستان کا شیعہ ہوشیار ہے, سنی سمجھدار ہے. یہ بل کہیں اور سے امپورٹ ہوا ہے تاکہ پاکستان کے سیاسی حالات تبدیل کیے جائیں, پاکستان میں انتخابات کے مراحل کو تبدیل کیا جائے, پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کو متاثر کیا جائے, پاکستان کو کسی بظاہر سپر پاور ملک کی کالونی بنایا جائے. یاد رہے کہ جب تک پاکستان میں سنی کا بچہ اور شیعہ کا جوان زندہ ہے, پاکستان کو ہم کسی کی کالونی نہیں بننے دیں گے. میں لاہور کے قدیمی ترین صدیوں پرانا علاقہ کوچی دروازہ, اس کے اس روحانی اور معنوی اجتماع کے اندر آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ ضرور شب شہادت, دعاؤں کی رات, مناجات کی رات, حاجات کی رات, ایک مرتبہ سب اپنی توانائیوں کے ساتھ جو جہاں بیٹھا ہوا, جس گلی میں ہے, جس گھر میں ہے, ایک نعرہ ضرور پاکستان کے لیے لگائیے. پاکستان زندہ باد. بلندتر صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اور بھی بلند صلوات. ہر دور
الکتاب، پہلا نام نامی مولا علی، دوسرا عظیم اور حسین نام امام حسن، پھر امام حسین، اور یہ سلسلہ چلے گا کہ بالآخر اس دور میں حافظ محافظ قرآن اور گواہ رسالت نبی کا وہ بچہ ہے جس کا نام نبی کے نام پہ ہے، جس کی شکل نبی جیسی ہے، جس کی چال سرکار جیسی ہے، جن کا حلیہ بھی نبی جیسا ہے، جو ظاہر ہوں گے تو نبی والی عمر میں ظاہر ہوں گے، 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، ہیں 1150 سال کے، مگر جب آئیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ کہنے لگے شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اور صحیح، یا تو کہیے کہ 1150 سال کے ہیں یا کہیے کہ 40 سال کے ہیں۔ ہم نے کہا ہیں 1150 سال کے، مگر 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے مولانا ہم گندم کھاتے ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 1150 سال کا ہو اور 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہو؟ میں نے کہا بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال۔ میں نے کہا جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھووں کے بال بھی لے کر آئے تھے، سر کے بال آج تک نہ کاٹے ہوتے تو ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، اور آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے۔ ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے کہ اللہ روکتا ہے۔ میں دونوں 70 سال کے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے، جس کی عمر کو چاہے روکے، رک جائے۔ تو آج جو عالم الکتاب اور گواہ رسالت اللہ کے ساتھ عالم الکتاب کو فرزند ہے، نواں بیٹا ہے امام حسین کا۔ عزیزان گرامی، ہم نے موضوع لیا تھا امامت، نبی کی رسالت پر اللہ گواہ اور وہ گواہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، جسے ہم اپنی فقہی کلامی عقائد کی زبان میں امام کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ امامت کس عظمت کا عنوان ہے، اس پر یقیناً آج چوتھی مجلس ہو گئی اور ہم نے شاید چند فیصد بھی اس پر بات نہیں کر پائے، کیونکہ مجالس کا تقاضا اور مدارس کا تقاضا مختلف ہے۔ مدرسے میں جب بحث ہوتی ہے تو وہ اس کا رواج، اس کا ترتیب، اس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ مجلس میں ظاہر ہے یہ بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، مجھے اس کا بھی احساس کرنا ہے، وہ جو زندگی میں پہلی مرتبہ مجلس سننے آیا ہے مجھے اس کا بھی خیال کرنا ہے، وہ جو صرف مناسبتوں پہ مجلس میں آتا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے، اور یقیناً اس کے سوالات سے بھی بچنا ہے کہ جو ہر مجلس میں آتا ہے۔ جو بڑی سنگین ذمہ داریاں ہیں ہم خطیبوں کی کہ کس انداز سے بحث کو مکمل کریں، توجہ۔ لہذا امامت کس اہمیت کے حامل ایک کیفیت اور ایک منصب ہے کہ ارشاد ہوتا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، وہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ گویا جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ اچھا، ایک لفظ علم کلام میں استعمال ہوتا ہے نفی حقیقت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفی کمال۔ یہ جو حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، اسی لب و لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے، من مات بغیر وصیتہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور وصیت نہیں کی تو گویا وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ اچھا، لب و لہجہ تو امام کے لیے اور وصیت کے لیے ایک جیسا ہے۔
تو جتنی اہمیت امام کی ہے کیا اتنی ہی اہمیت وصیت کی ہے؟ اچھا چلے میں اپنی بحث کو اپنی بات کو اور ذرا پختہ کروں. ارشاد ہوتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں مگر جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. ہر سورہ تبدیل کر سکتے ہیں آپ، لیکن سورہ مبارکہ الحمد تبدیل نہیں ہو سکتا. ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں پھر اختیار ہے، لیکن نماز تو کم سے کم ایک رکعت ہی ہے جیسے نماز وتر ہے، اور 2 رکعت ہی ہے جیسے نماز فجر ہے. مگر 2 رکعت ہی ہو یا 1 رکعت ہی ہو، سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ فاتحۃ الکتاب اس میں ہو. اسی لب و لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہے مگر ہے تو مسجد میں ہے. جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو وہ اسے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. اب یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، یہ دونوں حدیثیں کیا ایک ہی وزن کو پہنچا رہی ہیں؟ یعنی جو لوگ نماز گھر میں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں باطل ہیں؟ نہیں، تو سے کہیے نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو. چلے پڑھتے پھر دوبارہ ان دونوں حدیثوں کی طرف جس میں ارشاد ہو رہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کفر کی موت مرا. کیا اتنا ہی دم اس حدیث میں ہے کہ من مات بغیر وصیت ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر وصیت کے مرا وہ کفر کی موت مرا؟ یعنی جو طاقت اہمیت امامت میں ہے وہی وصیت میں ہے؟ کہہ دیجیے نہیں. تو پھر یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کا منکر نہ سمجھنے پر، نہ روشن ہونے پر انکار کرنے والا شاگرد اور طالب علم نہیں ہوتا. طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا. طالب علم، اچھا پہلے طے کر رہے ہیں ہم سب طالب علم ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ سارے شاگرد ہیں. ہم سب شاگرد ہیں، عالم صرف اہل بیت. آپ روانوی میں، مربت میں، دیکھا دیکھی میں مجھے عالم کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہم عالم نہیں ہیں. عالم صرف اہل بیت. وہ عالم کے عالم جسے مسئلے کا جواب نہ آتا، چاہے 10 میں ایک ہی مسئلہ صحیح، 20 میں 5 ہی صحیح، اگر کسی ایک مسئلے پر بھی ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں آتا تو پھر عالم کہاں ہے؟ عالم تو اسے کہتے ہیں جو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا، بلکہ وہ سوال کرنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال ہے کیا. ایک دو مثالیں تو نہیں ہیں آئی اہل بیت کی زندگیوں میں. تو اب حدیث کا انکار تو کریں گے نہیں ہم، مگر کیسے اسے سمجھیں گے؟ یہی میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ دوں کہ بھائی ایک حدیث دیکھ کر تم اس سے ٹکرایا ہوا کوئی نظریہ اگر پالو تو اس حدیث کی بنیاد پر اس کا انکار نہ کرنا. اس لیے کہ جس نے وہ نظریہ بنایا ہے ہو سکتا ہے اس نے تم سے زیادہ اسی مضمون کی 4 حدیثیں دیکھی ہوں، اور 4 مختلف احادیث کو دیکھنے کے بعد پھر اس نے سند کے اوپر غور کیا ہو، راویوں پر بحث کی ہو، پھر راویوں کی جرح و تعدیل کی ہو، اور اس کے بعد پھر اس نے اس صحیح اس سند یا متواتر حدیث کا انتخاب کیا ہو ان 4 میں سے، اور پھر اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ سنایا ہو. لہذا یہ حدیثیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کہ کتابوں میں موجود ہیں، ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد،
مسجد کے پڑوسی کی نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ مسجد میں ہے، یہ نفی ہے، نفی کمال۔ کمال کی نماز وہ ہے جو مسجد میں پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھ رہا تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں نماز باطل ہے۔ وہ مسجد میں پڑھنے والا نفی کمال کی طرف رہنمائی پائے گا، مسجد میں نہ پڑھنے والا، اور جو سورہ الحمد کے بغیر پڑھ رہا ہے اس کی نفی حقیقت، نفی وجود ہے، یعنی اس کی نماز واقعی نہیں ہے، اس کی نماز ہے مگر باکمال ہوتی اگر مسجد میں پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہے اگر سورہ الحمد نہیں پڑھ رہا۔ اب آ جائیے ان دو حدیثوں کی طرف۔ لا سال ارشاد ہو رہا ہے من ماتا بغیر وصیت ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور وصیت نہ کرے وہ کفر کی موت مرا۔ یہ نفی حقیقت نہیں ہے، نفی کمال ہے، یعنی اگر وصیت کر کے مرے تو بہترین مسلمان مرے گا، اچھا مسلمان مرے گا، لیکن من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کفر کی موت مرا۔ یہ نفی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، یعنی اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہو تو تم واقعی کافر ہو۔ اب تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا منکر کافر ہوتا ہے، یہاں اللہ مل کے بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، یہاں اللہ کا منکر بھی کافر، اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تھک کر نہیں بیٹھیے گا، اللہ کو مانے، رسول اللہ کو نہ مانے اور علی کو نہ مانے وہ بھی کافر، یعنی اللہ کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے کافر، اللہ اور رسول کو مانے اور علی کو نہ مانے۔ کیا پریشانی ہے؟ میں طالب علم ہوں اور میرے ذہن میں ایک سیلاب ہے معرفت کا، جو علی کو نہ مانے وہ کافر۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بول دیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس دھبے سے بچنے کے لیے نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ سب پڑھے محمد وآل محمد۔ سب بولو، مل کے بولو، نعرہ علی، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ یا تو علی کو با اختیار مان لو ورنہ ڈنڈے والے بھی ہیں۔ ڈنڈا تیار ہے، آج نہیں کل فرشتوں کا۔ لہذا بات بہت روشن ہے۔ امامت کی اہمیت اتنی ہے، میں اپنے مضمون کو پر غور کر رہا ہوں، امامت کی اہمیت اتنی ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا۔ اللہ امام بناتا کسے ہے؟ بھائی نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے۔ بھائی میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، رشتہ داری کی بنیاد پر استثناء لے کے آتے ہیں یا پڑوس کی بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا لہذا مکان نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا لہذا پڑوس نہیں رکھتا، تب اس کا تو کوئی پڑوسی نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو رشتہ داری بھی نہیں ہے، پڑوس بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ امام کسے بناتا ہے؟ میں نے 2 سال پہلے، یعنی اس عشرے کے 2 سال بیچ میں گیپ آیا، اس کو آپ گیپ کو ختم کر کے سوچئے گا، جس آیت پر غور کیا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا، ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا، ان میں سے کچھ کو، اللہ کن میں سے کچھ کو بناتا ہے؟ بھئی امام تو 12 ہیں، مگر جن میں سے امام بناتا ہے ان پہ بھی تو غور ہو۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ ابھی آپ استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے سنا رہے تھے سجاد صاحب، مجھے انہی کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ سلامات پڑھے مولا کی ذات پر۔ اور صلوات نبی کی ذات۔ اللہ امام کنہیں بناتا ہے؟ کنہیں اللہ امام بناتا ہے؟ میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، آج میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ مصائب کا دورانیہ ہم زیادہ رکھیں، ہماری آنکھیں نم ہوں، شب شہادت ہے، تو میں اس بحث کو جو اس کے گوشے نکلتے ہیں ان میں سے ایک گوشے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے میرے رسول، كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ جو مکمل کتاب کا عالم ہو وہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہے، تو جو مکمل کتاب کا عالم ہو وہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہے، تو پھر حق ہے نا کہ اس گواہ رسول کو جو اللہ کے ساتھ عالم الکتاب ہونے کے ناطے گواہ رسول ہے، کہ پھر اس کو لقب دیا جائے عزت اللہ۔ اب یہ جو ائمہ کا ایک لقب ہے، تمام ائمہ کے لیے یہ لقب آیا ہے، اس لقب کو میرے ممدوح امام معصوم نے، جس امام کی خدمت میں ہم آج ہیں، اس امام معصوم نے کیسے اپنے ساتھ یاد کرتے ہوئے دہرایا۔ خچر پر بیٹھے جا رہے ہیں حضرت میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خچر پر سواری فرما رہے ہیں کہ کچھ شیطان سے بد ناصبیوں نے، حتاکوں نے، توہین کرنے والوں نے دور سے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا قریب آؤ، چلتے ہیں قریب، میں ایک جملہ کہوں گا تم سب ہنسنا۔ بھائی لفظ عزت ذہن میں رہے، میرے بچوں اور جوانوں، عزت دار بڑی گاڑی سے اترنے والے کو نہیں کہتے، بڑے بنگلے میں رہنے والے کو عزت دار نہیں کہتے، مہنگے کپڑے پہننے والے کو صاحب عزت نہیں کہتے۔ عزت کا مطلب گھومنے والی کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھول ہی گئے کہ جس کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو صاحب عزت سوچ رہے ہیں وہ کسی بھی وقت گھوم جاتی ہے۔ یہ عنوانات، یہ عناوین عزت کے عناوین نہیں ہیں۔
عزت کی تعریف اگر میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں آ جائے تو میرا مفہوم، میرا مطلب، میرا مدعا روشن ہو جائے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ معصوم کا لقب ہے، اور امام اپنے لیے اس لقب کو دہرائیں گے اس روایت کے اختتام پہ جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ میں نے وہ مفہوم میں بحث امامت اور کل کے لیے چھوڑی اس بات کو کہ اللہ امام کسے بناتا ہے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ کیل کو تصور میں لائے، کیل، میخ، میخ، فارسی میں چوب کہتے ہیں، سندھی اور سرائکی میں کوکا کہتے ہیں۔ کیل، یہ کیل جو ہے وہ 3 جگہ پر استعمال ہوتی ہے، دیوار پر، لکڑی پر، مگر دیوار جتنی پختہ، مضبوط اور RCC کی اور لوہے اور فولاد کی ہوتی ہے، اتنا ہی کیل اس میں جائے یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور دیوار مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کیل دیوار کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کیل ٹوٹ ٹوٹ کر بتاتی ہے کہ سامنے والا عزت والا ہے، وہ غیر کو جگہ نہیں بنانے دے رہا۔ یعنی دیوار اتنی ہی عزت والی ہے جتنی دیر تک وہ مقابلہ کرتی، لیکن بالآخر ڈرل سے سوراخ کر کے، فولادی کیلیں منگا کر دیوار میں کیل کو جگہ بنانے کا موقع بہت ساری طاقتیں دیتی ہیں۔ دیوار میں جگہ بنانے میں مدد کرتی ہیں، اور بالآخر کیل دیوار میں چلی جاتی ہے۔ دیوار عزت کا مقابلہ، عزت کا استقلال اور عزت کا ثبوت ایک حد تک دیتی ہے، اس کے بعد ہار مان جاتی ہے۔ اچھا، یہ لکڑی، یہ تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے، تو ضربے ماری اور لکڑی کے اندر کیل چلی گئی، تو یہ اپنے اندر جو جلدی سے کسی غیر کو لے رہی ہے، اتنی ہی وہ عزت میں کمزور ہے، اور جتنا جو مقابلہ کر رہا ہے اتنا ہی وہ عزت میں مضبوط ہے۔ مگر یہ کیل تیسری جگہ پر بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ مگر جب پتھر پر کیل کو رکھ کر آپ ہتھوڑی بجائیں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا، مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ میں مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ تم نے مجھ سے بیعت مانگی تھی، میں سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں عزت۔ لہذا عزت اسی گھر کے نام ہے جنہوں نے غیر کو جگہ نہیں بنانے دی۔ بھائی غیر کو جگہ بنانے دی ہوتی تو 14 سال قید میں کیسے رہتے؟ وہ روایت ممالہ کا اپنے ساتھ اس لقب کو جوڑنا ذرا سن لیجیے۔ خچر پر سواری فرما رہے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو آواز دے کر کہا، آؤ میں ایک جملہ کہوں گا، تم ہنسنا، مذاق بنائیں گے ان کا مذاق بنائیں گے۔ قریب آ کے کہتا ہے کہ اس سے بڑا گھوڑا ہے، اس سے چھوٹا گدھا ہے، تو آپ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں نہ گدھے پر۔ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا، گھوڑا بڑا ہے، گدھا چھوٹا ہے، خیر الامور اوسطها، کامیاب وہی ہے جو نہ افراطی ہے نہ تفریطی ہے، اعتدالی ہے۔ اب وہ جو لوگ اس پہ وہ ہنسواتا، اب سب اس پہ ہنسنے لگے۔ جب سب لوگ اس پہ ہنسنے لگے تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، نحن عزت اللہ و کبریائے، ہم اللہ کی عزت بھی ہے اور اس کی کبریائی کا ثبوت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ 14 سال قید، شب شہادت ہے، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ایک اور اسیر کی طرف لے چلیے۔ اس گھرانے کی
آزمائشیں تو دیکھیے. اللہ نے اپنے وجود کا ثبوت کہ اللہ ہے، اس کا ثبوت ان کی مظلومیت اور اس پہ صبر اور انتہا درجے کی مظلومیت پر شکرن للہ، ان کی زبان پر شکر اور حمد الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا. یہ خود دلیل ہے کہ اللہ ہے. علامہ نقل صاحب لاہور بہت آئے، پرانے لوگوں کو یاد ہوں گے. نقل صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے اس پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسین یہ اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل ہے. اجرکم اللہ. عزیزانو، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ رونے کی رات ہے. اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہ ہے، ایک بال و پرے مغز کے برابر بھی اگر میری آنکھ میں آنسو آ گیا نا تو سمجھیں کہ میں بغداد پہنچ گیا ہوں. ایک غریب امام کا جنازہ میں آج دن میں رابطہ کر رہا تھا کربلا سے اور نجف سے. کاظمین کی طرف مشی شروع ہو گئی ہے. پورا عراق اور پوری دنیا سے جو زائرین آئے ہوئے ہیں وہ کاظمین کی طرف پیدل روی کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، اور باب الحوائج کے تابوت کو کاندھا دینے جا رہے ہیں. مجھے بتایا جائے جسے کل 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا وہ عزت اللہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں کاظمین میں تو کروڑوں لوگ ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی تعداد اس وقت ہو چکی ہے، مگر پوری دنیا میں ہر شہر میں امام کے تابوت کی زیارت کے لیے آج لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ عزت اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ ان کی وجہ سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. اہل بیت کے جنازوں کا حال جب بیان ہوتا ہے نا تو ہر اہل دل کی کیفیت غیر ہو رہی ہوتی ہے. چلیں گے میرے ساتھ کچھ دیر مدینہ چلیں. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جن کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، سارا مدینہ جن کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہو، اس نبی کے جنازے میں 11 لوگ. جب مولا علی نے جنازہ غسل و کفن دے کر تدفین کے مرحلے سے گزار دیا تو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اہل بیت ہوں، میرے اوپر ذمہ داری بنتی تھی کہ میں غسل و کفن اور تجہیز و تکفین کا کام کروں. میں محتاج نہیں تھا کہ کسی کا انتظار کرتا. امت کو اعتراض تھا کہ اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں ہمارا انتظار نہیں کیا. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا. جب ہائے کہہ کے آپ ہوتے ہیں نا، یقین جانیے یہ کیفیت اہل بیت کو عزیز ہے. امام جعفر صادق مصلی بچھا کے رونے والوں کا یہ دعا کرتے ہیں. امام محمد باقر جب مجلس میں بلند گریہ ہو رہا ہوتا ہے تو امام محمد باقر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں. امر امامت کا احیاء ہے یہ گریہ. میرے بیان فضائل میں آپ کچھ بھی نہ کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مصائب کے دورانیے میں آنکھوں میں آنسو نہ آئے اور جسے رونا نہ آ رہا ہو نا تو وہ برابر والے کو روتا دیکھ کر اللہ سے آنسو رو مانگے. یا اللہ ایک قطرہ مجھے اہل بیت کی مظلومیت پہ عطا کر دے. بہت کام آئیں گے یہ آنسو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. رونے اور لانے والوں میں ہمیں قرار دے. اس گھر میں دوسرا جنازہ اجرکم اللہ، دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا. جناب زہرا کا جنازہ.
سنیں گے میرے بھائیوں کے مطابق، اہل سنت کے مطابق 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، کمالات کی ملکہ بی بی، مگر مظلومیت اور تنہائی تو دیکھیے اہل بیت کی۔ یوں ہی آج ان کے نام پہ مجمع نہیں لگتا بھائی۔ پھر مجھے نقل صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی غور کیا حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ پوری دنیا میں بعد از خدا اگر کسی کے نام پہ مجمع لگتا ہے تو وہ حسین کے نام پہ لگتا ہے۔ کبھی غور کیا کیوں مجمع لگتا ہے؟ اس لیے کہ حسین عصر عاشور اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر اللہ پوری دنیا کو اس کے نام پہ جمع کرتا ہے۔ عزت اللہ ذہن میں رہے، یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اس کی کبریائی کا ثبوت ہے۔ 75 یا 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا، 6 لوگوں نے جناب زہرا کے جنازے میں شرکت کی اور جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور 25 جگہ قبر بنائی گئی اور اصلی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ امت کا اعتراض ہوا، ہمیں اہل بیت نے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بھائی مجھے اور آپ کو تو حکم یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو اعلان کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ یہ کیسی غربت ہے، اپنے وطن میں ہی کیسی غربت ہے کہ بی بی فرمانی ہے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ اہل بیت کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ، پنجتن کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ سنیں گے ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے۔ مولا کائنات کے جنازے میں 4 لوگ بھی نہیں ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اہل بیت کا پہلا جنازہ جو امت کے کاندھوں پہ دیا وہ امام حسن کا جنازہ۔ بار بار کہتے تھے نا تم کہ ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے، لوگ تمہارے کاندھوں پہ جنازہ دے دیتے ہیں۔ امت نے اتنے تیر مارے جنازے۔ تسلی کر کے روئے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی نا تو پہلے مولا علی کو اپنے حجرے میں بلایا، فرمایا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا میرے حسین کو پیاس بہت ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے۔ علی جب میری زینب کی شادی ہو تو میری ذاتی چیزیں زینب کو دے دینا اور کہنا تمہاری ماں تمہارے لیے ہی چھوڑ کر گئی ہے۔ پھر امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو حجرے میں بلایا۔ آخر میں جناب زہرا نے فرمایا اب زینب کو بھیج دو۔ بیویاں بیٹھی ہیں مجلس میں، باب الحوائج سے مانگنے آئی ہیں۔ جناب زینب کی عمر اس وقت 4 سال کی، مجلس میں آپ کے ساتھ بھی 4 سال کی بچیاں آئی بھی ہوں گی، آپ کے گھروں میں بھی 4 سالہ بچیاں ہوں گی۔ اندازہ کیجئے کہ 4 سال کی بچی کا سن و سال، انداز، طور طریقہ، مزاج کیا ہوتا ہے۔ جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں 4 سال کی عمر میں، تبھی تو سکینہ کو خوب سمجھتی تھی کہ 4 سال کی عمر میں
मर जाए, किसी बच्ची की माँ मर जाए, अरे नहीं, अल्लाह आपको कोई गम न दे। फरमाया आप मेरी ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दीजिए। 4 साल की सिन की जनाबे ज़ैनब हुजरे में आई। फरमाया ज़ैनब उस सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। जनाबे ज़ैनब संदूकचा उठा के लाई। फरमाया ज़ैनब मैंने तुम्हारे भाइयों को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, तुम्हारे बाबा से कुछ वसीयतें की हैं, तुम्हारे लिए एक काम है, मेरी लाल मेरी बच्ची इस संदूकचे को खोलो, देखो इसमें क्या है। बीवी ने जो खोला तो उसमें कफन रखे थे। ज़ैनब जब मेरे बाबा तुम्हारे नाना की रहलत होने लगी तो जिब्रील अमीन जन्नत से 5 कफन और 5 हुनूत लाए थे। एक कफन तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को दे दिया। अब ये पंजतन के कफन रह गए हैं, एक एक दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताती रहूं कि कौन सा किसका है। मैं हाथ जोड़कर जनाबे ज़हरा से कहूंगा बीबी ये काम तो घर की बड़ी औरतों को दिया जाता है, ये बच्ची तो बहुत कम सिन है। अजब नहीं जनाबे ज़हरा की आवाज आए, मेरी ज़ैनब का बड़ा हौसला है, ये अपने भाई के जिगर के टुकड़े देखेगी, ये 70 कदम से भाई को ज़िबा होकर देखेगी। तुम्हें क्या पता मेरी ज़ैनब का कितना हौसला है। ज़ैनब ये जन्नत के कफन है, एक एक दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताती रहूं कौन सा कफन किसका है। एक कफन उठाया जनाबे ज़ैनब ने, जनाबे ज़हरा ने देख के फरमाया इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे अम्मा ज़हरा का कफन ला दो, तो मेरी बच्ची ये मेरा कफन है, बाबा को दे देना। दूसरा कफन जनाबे ज़ैनब ने दिखाया तो फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन तुमसे आके कहेगा बाबा अली का कफन ला दो, तो ये जन्नत से तुम्हारे बाबा अली का कफन आया है। फिर एक और कफन देख के फरमाया और कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन आके कहेगा भाई हसन का कफन ला दो, तो ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। रोने वाला आखिरी कफन रह गया, जनाबे ज़ैनब ने उठाया, जनाबे ज़हरा ने देख के रोना शुरू किया और रोते हुए फरमाया ये भी हसन का कफन है।